اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنی عبادت کے بعد اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ غور فرمائیں، ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان کے لیے جو سب سے محسن ہستی ہیں، جو سب سے معزز ہستیاں ہیں، وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو سب سے محسن اور سب سے معزز ہستیاں ہیں، کیونکہ اللہ انسان کا حقیقی خالق ہے۔ دنیا میں آنے کا حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دنیا میں آنے کا ظاہری سبب کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور حقیقی طور پہ انسان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ظاہری طور پہ انسان کی ضروریات اور پالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے ماں یا باپ یا دونوں یا کوئی ایک ناراض ہے اور وہ سمجھے کہ میں رمضان میں عبادات کر کے، روزے رکھ کے، عبادات کر کے اپنی بخشش کرا لوں گا، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ ناراض ہیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑے حقوق ہیں ماں باپ کے۔ اچھا، اس میں سے زیادہ حقوق ماں کے ہیں یا باپ کے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ تو یاد رکھیں ماں جو ہے تخلیقی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، اس کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور باپ عقل کے لحاظ سے کامل ہوتا ہے۔ عورت کی بنسبت مرد کا جو عقل اور شعور ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دو قوانین کے تحت یہ یاد رکھیں خدمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، اور بات ماننے کے لحاظ سے، اطاعت گزاری کے لحاظ سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ یا رسول اللہ، فرمایا پھر؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ انہوں نے پوچھا، حضور نے کس کا نام لیا؟ ماں کا نام لیا۔ 4تھی دفعہ انہوں نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو اس لیے جس کی ماں زندہ ہے، حیات ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اس کو چاہیے گاہے بگاہے اپنی ماں کے پاؤں دبائے، اپنے ماں کی خدمت کرے۔ اور جس کا والد زندہ ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، اس کو چاہیے والد کی خدمت بھی کرے، اور والد جو اسلام کے مطابق حکم دے اس پر عمل بھی کرے۔ لیکن حکم ہونا کیا چاہیے؟ اسلام کے مطابق، اسلام کی اتباع، پیروی میں اس کے مطابق جو حکم و والد کا وہ ماننا چاہیے۔ اور یاد رکھیں والدین کی بات چل پڑی ہے تو والدین کے حقوق میں سے یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو نام سے پکارے۔ اپنے ماں باپ کو نام سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کہیں تعارف کرانا ہو تو بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس وقت نام لے سکتے ہیں تعارف کرانے کے لیے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب ماں باپ کو مخاطب کرنا ہو، بات کرنی ہو، تو نام لے کر پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور والدین کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح رکھے، اپنا جو ہے خدمت کا طریقہ کس طرح رکھے، یاد رکھیں جس طرح غلام آقا کی خدمت کرتا ہے، جس طرح نوکر اپنے بہت بڑے باس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، خوشامد کر رہا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خدمت اور خوشامد کس کی کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی کرنی چاہیے۔ انتہائی میٹھے اور نرم لہجے سے ان سے گفتگو کرنی چاہیے، اور انتہائی میٹھے اور نرم انداز میں ان سے بات کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت ادب اور احترام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اگر ماں باپ اتنی جو ہے کمزوری میں، اتنی بیماری، اتنے بڑھاپے میں آ گئے ہیں کہ آپ کو ان کا پخانہ اور پیشاب دھونا پڑ رہا ہے، تو فرمایا جو ہے اپنا چہرہ اور اپنا منہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے پیشاب اور پخانے کے سامنے ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔
یہ حقوق ہیں ماں باپ کے. اور یہ حقوق کیوں ہیں؟ قرآن نے خود بھی اس کی رہنمائی فرمائی ہے. ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اف نہ کہو. اف یہ ہے، یہ ناگواری کا کلمہ ہوتا ہے. یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ناگواری، ناپسندگی کا یہ کلمہ ہے. تو قرآن نے ایسا کلمہ کہنے سے منع فرمایا. اور صرف اف منع ہے نہیں، اسی طرح کے جو بھی الفاظ، جو بھی جملے ہوں جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہو، جس سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو، ماں باپ کے سامنے ایسے جملے بولنے سے منع فرمایا گیا ہے. اور اسی جملے کے تحت علماء نے لکھا کہ اگر ان کی اتنی خدمت کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کے گندے کپڑے آپ کو دھونے پڑ رہے ہیں پیشاب بہانے والے، پھر بھی ناگواری اور نفرت کا اظہار نہیں کرنا، اف نہیں کہنی ان کے سامنے. اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت. اونچی آواز میں ان سے بات کرنا، ان کو جھڑک دینا. اور نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ تو اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، میں تو جو ہے ماسٹر کیے ہوئے ہوں، میں تو MBBS ہوں، میں تو جو ہے PhD ہولڈر ہوں، میں فلانا ہوں ڈھمکانا ہوں. نہیں، بیٹا جتنا بڑے عہدے پہ بھی پہنچ جائے ماں باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ماں باپ کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ماں باپ کو رتبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے فرمایا ان کو جھڑکو بھی مت، اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو، اور ان سے اف بھی نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ادب احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرو، نرمی سے بات کرو. اور آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرمی کے بازو پھیلاؤ، رحمت اور ہمدردی کے بازو پھیلاؤ. یعنی جس طرح کہ نرمی کے ساتھ انسان کو چیز اپناتا ہے، تو فرمایا ماں باپ کے لیے نرمی کے بازو پھیلاؤ. آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا. کتنی مشقتیں اٹھا کے باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے. اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، اپنی اولاد والی ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تو باپ کی چارپائی باہر رکھ دیتے ہیں کہ بابا کھانستا ہے، بابا جو ہے کھانستا ہے، اس سے میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، دور چارپائی کر دیتے ہیں. اور کچھ تو بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں جب ماں باپ کو ان کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خدمت کی بجائے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ماں باپ ملاقات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں جو آج ہم ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھیں گے، کل ہمارے ساتھ اس سے بھی ڈبل رویہ ہوگا. کماؤ تو دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے ہمدردی یہ ہے، ادب احترام یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ جوان تندرست ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، اور جب وہ ضعیف اور بوڑھے اور بیمار اور کمزور ہو جائیں تب تو زیادہ خدمت کرو، تب تو زیادہ ان کے حقوق ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں؟ اللہ پاک نے فرمایا فلاں علاقے میں ایک بکریوں کا چرواہا رہتا ہے. کچھ علماء نے لکھا وہ نائی کا کام کرتا تھا، کچھ علماء نے لکھا وہ جوتے سینے کا کام کرتا تھا. فرمایا وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے، جنت میں تمہارا پڑوسی وہ. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہاں موسیٰ کلیم اللہ اور کہاں وہ جوتے سینے والا موچی، وہ موسیٰ علیہ السلام جو جنت میں ساتھ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ بکریاں چرانے گیا ہوا تھا، رات کو واپس آیا، دیر ہو گئی اس کو، اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں، بھوک سے وہ بے چین ہیں. یہ گھر آیا، اس نے اپنی بکریوں سے دودھ نکالا. گھر میں بوڑھی اور کمزور ماں تھی، بچے اس کے پاؤں سے لپٹ رہے ہیں، بچے اس سے دودھ مانگ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، پہلے ماں کو دوں گا پھر تمہیں دوں گا. دودھ نکالا، پہلے ادب احترام کے ساتھ ماں کی خدمت میں پیش کیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیا. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھتے رہے اور آپ سمجھ گئے اس کا یہی عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ جنت میں اسے میرے ساتھ رکھے گا. تو یاد رکھیں
ماں باپ کی خدمت کرنے والا خوش نصیب ہے۔ بیٹا یہ کہے کہ میں ماں باپ کو چھوڑ کر جو ہے ادھر ادھر بھاگتا رہوں، ماں باپ وہاں تنگ پڑے ہیں اور یہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، چاہے وہ نوافل بھی پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ تو ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو جھڑکو مت، اور ان کے لیے نرمی سے بات کرو، اور نرمی سے بازو پھیلاؤ، رحمت بازو پھیلاؤ، اور خدمت بھی کرتے رہو، ساتھ دعائیں بھی کرتے رہو۔ ماں باپ کے لیے خدمت بھی کرنی ہے اور ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے۔ ماں باپ صحت مند تندرست ہیں تو ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دعا کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کیا کریں، اور ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا اس کے رزق اور عمر میں جو ہے برکت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری دعائیں اللہ قبول فرمائے، تو اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو ضرور یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ اور اگر ماں باپ کے مزارات، ان کی قبریں قریب ہیں تو کوشش کریں ان کی قبروں پہ جایا کریں، صبح شام جائیں، صبح شام نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے والے دن ضرور جائیں، اور وہاں جا کے سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور اگر ماں باپ حیات ہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں۔ ماں باپ کی اہمیت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کیا اہمیت ہے۔ اور ماں باپ حیات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ لوگ لاکھوں روپے بھر کے تنگ ہو کے حج اور عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جو ایک لحظہ محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دن رات میں جتنے مرضی چاہیں حج کریں، عمرے کریں، تمہارا خانہ کعبہ تو تمہارے گھر میں بیٹھا ہے۔ فرمایا جو ایک لحظہ محبت کی نگاہ سے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، احترام کی نگاہ سے، اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے۔ ہم دعاؤں کے لیے مرشد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں ماں باپ کو راضی کریں، ان کے دل سے دعا نکلے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی باتیں کی، بڑی ریاستیں کی، لیکن مجھے یہ جو مقام ملا ہے، یہ بات تو ریاستوں سے نہیں ملا ہے، میری ماں کی دعا سے ملا ہے، کہ میری ماں نے دعا کی تھی، مجھے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا ان کے لیے دعا کرو کہ مولا میرے ماں باپ دونوں پر رحمت فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ ذرا تصور کریں نا، ماشاءاللہ جس کے بچے ہیں وہ سوچے کہ آج ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کریں، کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ تو ذرا سوچیں ہم جس کے بچے تھے انہوں نے کیسے پالا ہوگا، انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ آج کے دور کے مطابق ہو سکتا ہے وہ سہولیات ہمیں نہ دے سکے ہوں، وہ تعلیم نہ دے سکے ہوں، لیکن اپنے دور کے مطابق تو انہوں نے جتنا ان سے بن پنا تھا انہوں نے کیا ہے، جتنا ان سے بنتا تھا، جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ جب تو عاجز اور بے بس تھا، تو چھوٹا بچہ تھا، تو تیرا خیال کس نے رکھا؟ جواب دیجئے۔ جب تو چھوٹا بچہ تھا، اپنی ضروریات مانگ نہیں سکتا تھا، پوری نہیں کر سکتا تھا، تو ماں کی ممتا سمجھ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو اس وقت کیا ضرورت ہے، اور وہ تڑپ کے اپنے بیٹے کی ضرورت پوری کرتی تھی۔ اور آج ماں باپ، بچہ تو نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ عاجز اور بے بس ہو گیا ہے۔ تو جب تو عاجز اور بے بس تھا، انہوں نے تجھے اپنی آنکھوں میں بٹھایا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بوڑھا ماں باپ ترس رہا ہے کہ بیٹا کب آئے گا زیارت کرانے کے لیے، اور بیٹا اتنا بزنس مین اور اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو اور کہو کہ مولا ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اب آخری بات وہ یہ کہ اب جو پیچھے انسان کر بیٹھا ہے وہ کیا کرے؟ پیچھے جو خدمت میں کمی کر بیٹھا ہے، ادب احترام میں کمی کر بیٹھا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اللہ پاک نے اس کا بھی حال ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرمایا تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ جو گزر چکا سو گزر چکا، اب دل کو کیا کر لو؟ صاف کر لو۔ ماں باپ کے ادب احترام کے لیے دل کو اب صاف کر لو۔ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب دل کو صاف کر لو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم صالح یعنی تم سیدھے راستے پر آ گئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، وہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کمی پیشی زمانہ ماضی میں ہو گئی تو اب اپنا دل صاف کر لو، وہ رب دلوں کو بھی جانتا ہے، اور جب سچے دل سے اس سے معافی مانگو گے تو وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، معافی فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کی بڑی عزت اور احترام ہے، ماں باپ کی عزت کیا کریں، ماں باپ کا احترام کیا کریں۔ انسان کی بخشش میں جو سب سے اہم ترین سبب ہوتا ہے وہ ماں باپ کی رضا ہوتی ہے۔ انسان کی کامیابی میں جو سب سے اہم ترین راز ہوتا ہے وہ ماں باپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ انسان کے سکون میں جو سب سے زیادہ راز ہوتا ہے وہ ماں باپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے وہ سکون حاصل کر لے گا، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اور ناراض تھے ان کو چاہیے کہ ان کی قبر پہ جائیں اور جا کر قبر پہ معافی مانگیں، ان کے لیے سال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، نفل نماز پڑھ کے دعا کیا کریں مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ رمضان کے روزے کا ثواب تو دوسرے کو نہیں دے سکتے، لیکن عام دنوں میں روزہ رکھ کے دعا کریں مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت کر کے دعا کریں مولا میرے ماں باپ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو اصحال ثواب کریں، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور علماء نے لکھا، مشائخ عظام نے اپنے تجربات سے لکھا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اپنے کسی مرحوم کو اس کو اصحال ثواب کر دے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔